12 رجب المرجب کی تاریخ 22 مئی سن 1980 میں ایک ایسے ولی کامل کا یوم وصال ہوا جو رسول اللہ کی امت کے موسن بن کر تشریف لائے۔ شرک و بدعات کی گنگور گٹائیں چھائی ہوئی تھیں، ہر طرف ظلمت، تاریکی، رسم و رواج نے عروج پکڑ لیا تھا، شرک و بدعات نے رواج پکڑ لیا تھا، لوگ رسول اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ رب کی عزت کی قسم، دریا کی سرزمین پر صبح صادق بن کر رسول اللہ کی امت کو قرآن و سنت کا درس دینے والا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کی امت کو صراط مستقیم کا اجالا دینے والا، اور آج تک ایسے لوگ آپ کو دنیا میں موجود ہیں، ملیں گے، جو کہتے ہیں ہم شرک و بدعات اور رسومات میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ شخصیت جب دنیا میں تشریف لائی، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے رسول اللہ کا فرمان پڑھا، اور ہمارے وجود پر قرآن و سنت کا نورانی لبادہ ہمیں اڑا دیا اس نے۔ وہ شخصیت کتنی مبارک ہے جس نے اپنی 77 سالہ زندگی میں رسول اللہ کی امت کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے، رسول اللہ کی محبت کا درس دیا ہے، قرآن و سنت کا نور امت کے قلب و اذہان میں اس نے اتار دیا ہے۔ اور یاد رکھو وہ شخصیت کتنی مبارک شخصیت تھی جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا قرآن کے ساتھ شغل بن گیا، اتنا قرآن کے ساتھ محبت بن گئی، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ادھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی روح نکل رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا بابرکت انسان ہوگا، کتنا مقدس انسان ہوگا، جس نے اپنی زندگی کی 77 بہاریں خدا اور خدا کے رسول کی فرما برداری میں، وفاداری میں اور اطاعت میں گزاری ہے، اور لوگوں کو قرآن کا نور تقسیم کیا، رسول اللہ کی سنت کا لباس تقسیم کیا۔ لوگ جو شرک و بدعات اور رسومات میں جکڑے ہوئے تھے ان کو شرک و بدعات سے نکال کر رسول اللہ کی سنت کے مبارک سانچے میں ڈال دیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، اور زیارت مجھے ہوئی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے کہا ہمیں اسلام کا پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں قرآن و سنت کا پتہ بھی نہیں تھا، ہم تو رسم و رواج پہ زندگی گزار رہے تھے، ہم تو شرک و بدعات کرتے تھے، ہم تو خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ اگر یہ غلام اللہ خان نہ ہوتا شاید ہم کافر ہی مر جاتے۔ اور اس شخصیت کا کردار اگر آپ پڑھیں گے آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دماغ روشن ہوگا، اور آپ کے دل میں حب رسول پیدا ہوگی۔ ویسے اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگی میرے اللہ کو پسند ہے، جن کی موت میرے اللہ کو پسند ہے۔ 77 سال زندگی شیخ القرآن، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اتنا قرآن سے وفا کی ہے، اتنا قرآن سے وفا کی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ شیخ القرآن لگ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ القرآن کا جو اصل لقب ہے یہ غلام اللہ خان پہ جچتا ہے، غلام اللہ خان پہ جچتا ہے۔ آج تو خیر ایسا گمراہی کا زمانہ دور، پٹھانوں میں جا کر دیکھو تو ہر بندہ شیخ القرآن بنا ہوا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پشاور چلے گئے تو پشاور میں ایک خان صاحب ہیں، وہ کباڑ خانے کا کام کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر نہ کباڑی ہیں لیکن شیخ القرآن مشہور ہیں۔ وہ شیخ القرآن یعنی مذاق کر رہی ہے دنیا آج شیخ القرآن کے لفظ کے ساتھ بھی۔ شیخ القرآن بننے کے لیے شیخ القرآن کا کردار لانا پڑے گا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جو پودا لگایا تھا راول پنڈی کی سرزمین پر مسلمانوں، آج تک وہ پودا اہل حق کو سایہ دے رہا ہے۔ آج تک اس گلشن میں حق اور سچ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور صبح قیامت تک
میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ غلام اللہ خان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا تقوی، ان کی للہیت ایسی تھی کہ قیامت کی صبح تک ان کا لگایا ہوا وہ پودا تعلیم القرآن قیامت کی صبح تک اہل حق کو سایہ دے گا، اور اہل حق کا مرکز ہوگا، اور اہل حق کی وہاں آوازیں بلند ہوگی۔ وہاں جب بھی کوئی جملہ بولا جائے گا وہ قرآن اور سنت کا جملہ بولا جائے گا، اور قرآن اور سنت کا ماخذ امت کو پہنچایا جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا مذاق کا وقت آ گیا، لوگوں نے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی مذاق شروع کر دیا۔ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ بھی خود کو شیخ القرآن کہتا ہے۔ صرف غرور، تکبر، نخرہ، وڈیائی آ گئی ہمارے اندر کہ ہم اولیاء اللہ کا اور بزرگوں کا احترام کرنا بھول گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا پشاور کی سرزمین پر ایک پٹھان سے ملاقات ہوئی، وہ شیخ القرآن مشہور ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو خیر دعوت کھا کے جب وہاں پہنچے، اس کے کباڑ پہ پہنچے تو اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرو، میں نے 4 قرآن ختم کیے ہیں۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ 4 قرآن میں نے ختم کیے۔ میں نے دیکھا ادھر کباڑ خانہ، میلے کچھ ایلے کپڑے، اس شیخ القرآن مشہور ہے۔ میں نے کہا جی یہ 4 قرآن ماشاءاللہ کیسے ختم کیے ہیں؟ کہتا بس ختم کیے ہیں مولانا صاحب دعا کرو، ہم خوب کل واللہ سے کرتا ہے۔ 4 ختم کیے، میں نے دعا کرو مولانا صاحب۔ میں نے اس کباڑی کو دیکھا، میں نے کہا 4 قرآن تو نے ختم کیا؟ ہاں۔ کہتا مولانا صاحب دعا کرو سب کے لیے، ہم نے خود 4 ختم کیے۔ میں کیسے؟ کہتا کل واللہ سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کل واللہ سے کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، جنہوں نے قرآن پڑھایا، جنہوں نے سنت کا درس دیا، جنہوں نے میرے اور آپ کے دل میں حب رسول پیدا کی ہے۔ ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کی زندگی کو پڑھو اور پڑھ کے سبق حاصل کرو ان کی زندگیوں سے، بجائے اس کے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آج ایک اور گروہ بندی کا زمانہ آ گیا۔ لوگوں نے شخصیات کو اپنے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخصیت ہے وہ شیخ القرآن کو استعمال کر رہی ہے، نہ اس کے نظریات شیخ القرآن کے ہیں، نہ ان کی عقائد شیخ القرآن کے ہیں، نہ ان کی اخلاق شیخ القرآن کے ہیں، لیکن ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی بورڈوں پہ، کبھی لٹریچر پہ، کبھی کہاں پہ، صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ کا دوست تھا، ولی کامل تھا۔ اس کا نام استعمال کر کے ہم اپنا کام کریں گے؟ اس لیے برکات کا نزول نہیں ہو رہا کہ ہمارے اخلاق بھی شیخ القرآن کے ہونے چاہیے، جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی محبت کا درس دیا ہے، ساری زندگی قرآن کا درس دیا، سنت کا درس دیا، اور ایسا مرکز قائم کیا ہے رب کی عزت کی قسم، اس وقت سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اگر آپ مطالعہ کریں گے اہل حق کی تمام جماعتوں کا مرکز اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ آج تک اہل حق کی آواز وہ کسی صورت میں بھی ہو وہاں سے بلند ہو رہی ہے۔ اب شیخ القرآن کی اتنی بڑی کرامت ہے، آپ لا کر مجھے دکھائیں کوئی ایسا مرکز جس مرکز میں قرآن و سنت پہ اہل حق جتنے بھی ہیں، اہل حق کی مختلف جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، ناموس صحابہ اور اہل بیت کا تحفظ کرنے والے اہل حق کی جماعت ہے، ختم نبوت کے لیے جھنڈا بلند کرنے والے، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے والے اہل حق کی جماعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آواز بلند کرنے والے اہل حق کی جماعت کے ہیں۔ اور یہ ایسا مرکز شیخ القرآن کی کرامت ہے۔ آج تک ہر جماعت، تبلیغی جماعت کو دیکھو، وہ اسی مرکز میں حق اور سچ کا علم بلند کر رہی ہے۔ ختم نبوت کو دیکھو، اسی مرکز کے اندر ختم نبوت کی جماعت حق اور سچ کا علم بلند کر رہی ہے۔ ناموس صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے لوگ بیان کرنے والے اسی درسگاہ میں، اسی مرکز میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں، اسی مرکز میں پیش کر رہے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا درس دینے والی جماعت اسی مرکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ کا نقش قدم پیش کر رہی ہے۔ اس سے بڑی شیخ القرآن کی اور کرامت میں آپ کو کیا دکھاؤں؟ اب مجھے بتائیں، آج اس وقت میں ضرورت ہے شیخ القرآن کا کردار اپنانے کی، ضرورت ہے شیخ القرآن کا اخلاق اپنانے کی، ضرورت ہے شیخ القرآن کی سیرت اپنانے کی،
ضرورت ہے شیخ القرآن کو پڑھنے کی، ان کی افکار دیکھنے کی، ان کا کردار دیکھنے کی، ان کی پاکیزہ سوچ کو دیکھنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے۔ صرف نام استعمال کرنے والا کبھی بھی ان کا محب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اخلاق شیخ القرآن والے نہیں ہیں، اس کا کردار شیخ القرآن والا نہیں ہے، اس کی سیرت شیخ القرآن والی نہیں ہے۔ اس وقت تک صرف بورڈوں پہ نام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام لکھ لینے سے میں کبھی بھی تمہیں شیخ القرآن کا محب نہیں سمجھتا۔ تو جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ رجب المرجب کا آخری جمعہ ہے۔ رجب المرجب کی یہ 12 تاریخ اور 27 مئی سن 1980 میں اس شخصیت کا انتقال ہوا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مختصراً اس کا تذکرہ کر دیا کہ قرآن سے کتنا پیار ہے، سنت سے کتنا پیار ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت سے کتنا پیار ہے، صحابہ اور آل بیت کی عظمت سے کتنا پیار ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو ساری زندگی قرآن کا درس دیا، اندھیرا ظلمت کا ہے، شرک کا ہے، بدعات کا ہے، رسومات کا ہے۔ لوگوں، شیخ القرآن اس وقت میں صبح صادق بن کر رسول اللہ کی سنت لوگوں کو بتانے والا بن کر طلوع ہوا ہے، اور آج تک ان کے لگائے ہوئے پودے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان شیخ القرآن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ کتنا بڑا ولی کامل ہے، کتنا بڑا محب رسول اور عاشق رسول ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جتنے بچوں کو پڑھایا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جیسے ولی کامل نے، جتنے بچوں کو پڑھایا، کہتے ہیں آج اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک ہسٹری ہے علماء کی، مشائخ کی، اکابرین امت کی ایک ہسٹری ہے۔ اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے نوجوان بچے بجائے اس کے کہ وہ ڈائجسٹ پڑھیں، رسالے پڑھیں یا جھوٹی کہانیاں پڑھیں، ان مشائخ اور ان اکابر کے تذکرے پڑھیں۔ مختلف صورتوں میں ملتے ہیں۔ سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کی سوانح ہے، اس کو پڑھیں۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھیں۔ یقین کریں ایمان تازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے جو مشائخ تھے، ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے جو اولیاء اللہ تھے جن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، ان کی زندگی ہم نے بلا دی ہیں۔ اس لیے آج آپ ایسا بندہ مجھے دکھا سکتے ہیں جس کی زندگی میں نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ دکھایا جا سکتا ہے؟ نہیں دکھایا جا سکتا۔ لیکن سوانح شیخ القرآن پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اور میرے بزرگ، آپ کی اور میرے اکابر، شیخ القرآن مفسر قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کے کتنے پابند تھے، قرآن کی تلاوت کے کتنے پابند تھے۔ ایک وقت میں خطاب بھی، واعظ و نصیحت بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کی محبت بیان کی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کی محبت بیان کی جا رہی ہے، ختم نبوت پر بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ بیان ہو رہی ہے، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ قرآن مجید کی تفسیر جواہر القرآن بھی لکھی جا رہی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ بیان بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، اور دوسرے مقامات پر واعظ و نصیحت کے لیے بھی بہت سارے ملکوں کا سفر کیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے، بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، بیرون بہت سارے ملکوں میں گئے۔ میں نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں سارا میں نے ان کا حالات زندگی محفوظ کیا، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے ملکوں کا سفر کیا غلام اللہ خان نے، کس غرض سے کیا؟ تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دنیا کا مشغلہ نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہوتے ہی امیر آدمی کے گھر میں بھیجا تھا جس آپ کے باپ نمبردار تھے۔ کوئی دنیا کا مشغلہ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف رسول اللہ کے دین کے لیے سفر کیا، کریا بستی بستی سفر کر کے قرآن و سنت کا نور پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
اور بعض مقامات پر اپنے جیب سے خرچہ کر کے لوگوں کو قرآن سنایا ہے۔ ایسے اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا کردار کہاں سے لاؤ گے؟ آج تو امت میں اتنی نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ جو شیخ القرآن کے ساتھ خود کو منسوب کرتا ہے وہ دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، نفرت کرتا، اسلام نہیں پیش کرتا، ہاتھ آگے نہیں کرتا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میرے جو بزرگ ہیں ان کا یہ اخلاق نہیں ہے۔ آج جس کا اخلاق، جس کی زبان کوتھری ہو، اس کو قطعاً نہیں چاہیے کہ وہ خود کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ساتھ منسوب کرے۔ کم از کم اپنے ناشائستہ جو آپ کے کردار ہیں، اچھی اخلاق نہیں ہے آپ کے، تو کم از کم ان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ خود کو منسوب کر کے ان کی زندگیوں کو مشکوک کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تو صبح صادق کی طرح چمکنے والی شخصیت ہے، جس کا اخلاق بھی اعلیٰ، جس کا کردار بھی اعلیٰ، جس کا افکار بھی اعلیٰ، جس کی رسول اللہ کے ساتھ محبت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ایسا محب رسول، ایسا عاشق رسول جو غلام اللہ خان ہے، مجھے لا کر دکھائیں، ایسے لوگ نہیں ملتے۔